السلام علیکم جی۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیسن ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسوہ کہتے ہیں طریقے کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے متعلق یہ ٹاپک ہے۔ وہ نبی پاک جو رحمت للعالمین، جو رحمت ہیں تمام جہانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب کسی رسول یا نبی کو بھیجا، جیسے حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت عیسیٰ کو، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مخصوص خطے کے لیے مقرر فرمایا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا تو فرمایا کہ رحمت للعالمین، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کو کسی ایک خطے یا کسی ایک علاقے یا کسی ایک قوم کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ تمام جہانوں کے لیے بھیجا گیا۔ ٹاپک ہے ہمارا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر رحمت للعالمین، رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ سورۃ الانبیاء میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے، آیت نمبر 107۔ ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہدایت قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم نے جو تعلیمات لینی وہ ہم لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمیں نمونہ بنا کر، یعنی ایز اے سیمپل بنا کر بھیجا ہے اس دنیا میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد البتہ تحقیق، کانا ہے لکم تمہارے لیے، رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، یعنی کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی آپ نے کام کیسے کرنا ہے یا کیا حکم ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے قرآن کو دیکھنا ہے۔ قرآن میں اگر آپ کو حکم نہیں ملتا یا وضاحت نہیں ملتی تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں، جیسے نماز کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے طریقہ نماز کا قرآن میں نہیں بتایا۔ اس کا جو ہمیں طریقہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ، یعنی کہ قرآن سے رجوع کرو، قرآن سے جو چیز نہیں سمجھ آتی تفصیل کے لیے آپ حضور کی احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ الاحزاب میں، آیت نمبر ہے 21۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت ہیں، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ آپ اپنی امت پر کیسے شفقت اور رحمت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم، البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، من انفسکم، تمہاری ہی جانوں میں سے، یعنی کہ جو تم لوگ یعنی کہ اشرف المخلوقات ہو، اسی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول کو منتخب کیا۔ یہ نہیں کیا کہ کوئی فرشتہ رسول بنا کے بھیجا، بلکہ انسان کو ہی رسول مقرر کیا۔ عزیز علیہ ما عنتم، گراں گزرتا ہے ان پر تمہارا، حریص علیکم، مشکل میں پہنچنا تمہارا ان پر گراں گزرتا ہے، بالمؤمنین، اور وہ جو ہیں بہت بھلائی کرنے والے ہیں، یعنی کہ حرص کرتے ہیں تمہارے بالمؤمنین، مومنین کے ساتھ، رؤوف الرحیم، بہت زیادہ وہ مومنوں پر مہربان، نہایت شفقت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورۃ التوبہ میں یہ آیت ہے، آیت نمبر 128۔ ارشاد فرمایا کہ مومنو، تمہارے پاس اللہ کے ایک رسول آئے ہیں جو تم میں سے ہیں، تمہارا رنج و کلف میں پڑنا ان پر بہت زیادہ شاق گزرتا ہے، یعنی کہ ان پر جب تم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور تمہاری بھلائی کے بڑے ہی خواہش مند، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں حضور پاک کہ تم لوگ بھلائی کی طرف آؤ، ان کی ایک خواہش ہے کہ تم لوگ سارے نیک اعمال کرو۔ وہ مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور بہت زیادہ مہربان ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقروض اصحاب کا قرض اپنے پاس سے ادا فرماتے تھے، یعنی کہ آپ کی کیا خصوصیت تھی، اگر کسی نے قرضہ دینا ہے، اس کے پاس قرضہ نہیں ہے تو آپ اس کا قرض بھی دے دیا کرتے تھے۔ بحالت ضروری نماز و خطبہ مختصر فرما دیتے تھے، یعنی کہ اگر کسی کو بہت زیادہ ایمرجنسی ہے اور اس نے کسی کام جانا ہے تو آپ کیا کرتے تھے کہ اگر نماز پڑھا رہے تو نماز کو کم کر دیتے تھے، چھوٹا کرتے تھے، قرات کم کر دیتے تھے، رکعات کم نہیں کرتے تھے، بلکہ نماز میں جو قرات ہے الحمد کے بعد سورت پڑھی جاتی تھی وہ چھوٹی پڑھ لیتے تھے تاکہ نماز جلدی مکمل ہو جائے۔ خطبہ بھی ایسے ہی
مختصر فرماتے تھے۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو کوئی آپ کے ظاہر ہے حجرہ مبارک کے ساتھ لوگوں کے حجرے ہوتے تھے، بچے اگر رو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی نماز کو مکمل فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو بچہ رو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ یعنی کہ اتنے مہربان نبی، اتنے مہربان رسول ہیں اپنی امت کے لیے، یہاں تک کہ بقول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پسندیدہ عمل کو بھی اس لیے ترک فرماتے تھے کہ کہیں وہ عمل امت پر فرض کی حیثیت سے عائد نہ ہو جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح صرف 3 دن مسجد میں ادا فرمائی آپ نے، صحیح بخاری میں ہے، اور بعد ازاں یہ خیال مانے ہوا کہ نماز تراویح امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ اسی طرح امت کو عبادات اور معاملات میں دشواری سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر فکر کی، یعنی کہ نماز تراویح ہمارے اوپر کیا ہے، فرض نہیں ہے، آپ نے ادا فرمائی ہے، لیکن پھر آپ نے مسلسل اس کو مسجد میں ادا نہیں فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ مسلمان سمجھے کہ یہ ضرور بضرور فرض ہی ہے۔ آپ نے 3 دن ادا فرما کر اس کے بعد پھر گھر میں بھی پڑھی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہر طرح کا حکم ہے۔ اسی طرح مسواک کے بارے میں فرمایا اگر امت پر دشواری نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز میں پہلے مسواک کا حکم دیتا۔ دیکھیں اب ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں مسواک کا فرض ہونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں اگر میری خواہش یا پھر میں اپنی خواہش پر چلتا، اپنی مرضی پر چلتا تو میں مسواک کو فرض کرتا، لیکن اس لیے آپ نے اس میں تخفیف فرمائی کہ امت کو کسی قسم کی دشواری یا پھر مشکل کا سامنا نہ ہو۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ ورث یہ کہ خلق خدا اور خلق ارض و سما دونوں شاہد ہیں، یعنی کہ خلق خدا اللہ کی مخلوق اور خلق ارض و سما یعنی کہ جو زمین اور آسمان میں جو بھی مخلوق ہے دونوں شاہد ہیں، دونوں گواہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر نہایت شفیق اور بہت زیادہ مستاق ہیں، یعنی کہ رحم کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور کی جو شفقت ہے وہ اپنی امت پر بہت زیادہ ہے، اور آپ صرف اپنی امت کی آسانی دیکھتے ہیں۔ آپ ان کی آسانی کے لیے جس قدر ہو سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان عمل فرماتے تھے تاکہ امت پر وہ فرض نہ ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنا جو بیان کردہ عمل ہے یا پھر جو عمل کرتے تھے اس پر قائم خود بخود نہیں رہتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو مسلسل کرتے رہیں۔ جیسے مسواک کا بتایا، نماز تراویح کا بتایا، آپ اگر مسلسل کرتے رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ آپ کو پسند ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرض کر دیتا۔ اس سے بچنے کے لیے آپ نے خود بخود پیچھے ہٹ کے، تاکہ امت جو ہے، امت سے محبت اتنی ہے کہ امت کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کافروں پر رحمت، گزشتہ امتیں اپنی نافرمانی اور گناہوں کے سبب مختلف عذابوں میں مبتلا ہوئیں۔ دیکھیں پچھلی جو امتیں تھیں اگر وہ چوری کرتی تھیں ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، اس طرح بہت سی ان کی جو برے اعمال تھے ان کو دنیا میں ہی ان کی سزا مل جاتی تھی۔ کسی قوم کی صورت مسخ کر دی جاتی، یعنی کہ کسی قوم کی صورت بگاڑ دی جاتی تھی، کسی پر طوفان کا عذاب آیا، کسی کی بستی کو الٹ دیا گیا، یعنی کہ یہ امتوں کے عذاب ہیں وقتاً وقتاً جو ہر ایک امت پر نازل ہوتے رہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے کفار مکہ کے باوجود اپنی سرکشی اور دنیا میں گناہ عظیم سے محفوظ رہے، یعنی کہ جتنی ان امتوں نے نافرمانی کی اس سے زیادہ تو کفار مکہ نے کی، لیکن ان پر عذاب دنیا میں کیوں نہیں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت کیوں دی؟ صرف اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا كَانَ لَكُمْ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز عذاب نازل نہیں کرے گا اس امت پر جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ الانفال میں یہ آیت ہے، آیت نمبر 33 کا یہ ترجمہ میں نے بیان کیا ہے۔ اچھا آگے کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مشرکین کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا نہیں بلکہ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی کہ کسی نے آپ کو کتنی بھی ایذا دی، کتنی بھی تکلیف دی، صحابہ نے اصرار بھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ دوس میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ واپسی پر انہوں نے عرض کیا قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا۔
کیونکہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور اطاعت سے انکار کیا۔ لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے، مگر آپ نے دعا کی، یعنی کہ آپ نے اپنے صحابی کو بھیجا، انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن قبیلے والوں نے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اس صحابی کے خیال میں تھا کہ جیسے پہلے امتوں پر ہوتا رہا، عذاب نازل ہوتا رہا، تو اس لیے انہوں نے آ کے کہا کہ قبیلہ دوست اب ہلاک ہو گئے، یعنی کہ حضور بد دعا کریں گے اور وہ ہلاک ہو جائے گا کہ انہوں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنی اس کی بات تو کیا فرمایا کہ اللہم اہدی دوسا وأت بہم، کہ ترجمہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور ان کو دائرہ اسلام میں لا۔ آپ نے پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی ہی دعا کی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، دندان کہتے ہیں دانتوں کو، دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس خون سے تر تھا، مگر مخالفین اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے دعائیہ کلمات ہی جاری رہے، یعنی کہ آپ کو اتنی تکلیف دی گئی، زخمی کیا گیا، آپ کے چہرے سے خون نکلا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، لیکن آپ نے پھر بھی بد دعا نہیں کیا، آپ نے اپنی امت کے لیے آسانی ہی سوچی، آپ نے پھر بھی دعا ہی کی کہ ہو سکتا ہے ان کو ہدایت آ جائے اور یہ راہ راستہ پر آ جائے۔ اچھا، تو ہم نے پڑھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر شفقت اور رحمت اور کافروں پر شفقت اور رحمت۔ تھرڈ ہمارا ٹاپک ہے عورتوں پر شفقت، یعنی کہ اسلام سے قبل عورتوں کو کیا تھا، زندہ درگور بھی کیا جاتا تھا، عورتوں کی کوئی عزت بھی نہیں تھی، عورتوں پر نیلام بھی کیا جاتا تھا، یعنی کہ اس طرح کے ہر طرح کا برا کام عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا اس دنیا میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو حضور نے بتایا کہ ایک ماں کی عزت کیا ہے، ایک بیٹی کی عزت کیا ہے، ایک بیوی کی اور ایک بہن کی عزت کیا ہے، اور آپ نے صرف بتایا نہیں بلکہ کر کے دکھائی، تاکہ اس کو لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر اسی طرح عمل کریں، اور جو اسلام سے پہلے حالات تھے یا پھر جو کافروں کے حالات تھے اس سے بچا جا سکے۔ عورتوں پر شفقت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اسلام سے قبل معاشرے میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، وہ ظلم و ستم کا شکار تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عزت و احترام بخشا اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا، تعین یعنی کہ مقرر کیے ان کے حقوق و فرائض، اور ان کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی تینوں حیثیتوں سے عزت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتی، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی کہ ماں کی کیسے فضیلت بیان کی کہ آپ نے کہا کہ جنت ہی ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب جو لوگ پہلے عرب ممالک میں پہلے کیا تھا کہ لوگ اپنی ماں کو، بیٹی کو، بہن کو لے جاتے تھے، جا کے فروخت کر دیتے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ہماری تو جنت ہی ان کے قدموں کے نیچے ہے، تو ان کی وہ آٹومیٹکلی عزت کرنے لگے۔ عرب کے لوگ ننگا و آگ یا بھوک اور افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یا ظاہر ہے لوگوں کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، تو انہوں نے کیا کرنا کہ اپنی اولاد کو قتل کر دینا تاکہ ان پر بوجھ کم پڑے، ان کا خرچہ کم ہو۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے اس کا رزق، اس کا نصیب، اس کی زندگی، موت تب اس کا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تقدیر کی چیزیں تب لکھ دی جاتی ہیں کہ اس نے کب آنا ہے دنیا میں، کب جانا ہے، کتنا رزق اس نے کھانا ہے۔ تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، یہ تو جو پیدا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی رزق دینے والا بھی ہے۔ وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ وہ ان تمام چیزوں سے بچ سکیں۔ اور ان کے لیے، عرب ممالک کے لیے، اسلام سے پہلے بیٹی کا ہونا ایک برا عمل سمجھا جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کے گھر بیٹی ہوئی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ نیچ قسم کا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر بیٹیوں کی عزت کر بھی بتا دیا، جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی تو حضور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے اور ان کو اپنے دائیں طرف بٹھاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بیٹیوں کی عزت کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کبھی رسم کو بھی ختم کروایا اور لڑکیوں کو گھر کی زینت اور گھر والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا۔ بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے، لڑکے کو نعمت بنا کر اور لڑکی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور
جب بھی کوئی والد یا بھائی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ایسے ہے کہ جب کہ کوئی والد یا پھر بھائی اپنی بہن یا اپنی بیٹیوں کی تو ایک کی اس طرح پرورش کرتا ہے کہ وہ پروان چڑھ جاتی ہے، تو آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ قیامت کے دن یہ دونوں اس طرح میرے ساتھ ہوں گے، اور اگر کوئی 2 کی کرتا ہے تو آپ نے انگلیاں جوڑ لیں، کہا کہ یہ بالکل میرے ساتھ ہوگا، اگر 3 کی کرتا ہے تو آپ نے کہا کہ میں تو اس کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، یہ تو میرے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ بیٹیوں کی عزت، بیٹیوں کی پرورش، بیٹیوں کی تربیت، بہنوں کی عزت، پرورش، تربیت، اگر ہم کسی بھی لحاظ سے ان کی خدمت کرتے ہیں یا ان کی تربیت پرورش کرتے ہیں تو ہم پر جنت واجب ہو جائے گی اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے یتیموں کا والی۔ والی کہتے ہیں کہ سہارا کہہ لیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، تو ان کے سہارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بنے کہ یتیموں اور غریبوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سراپائے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یتیموں اور بیواؤں کا کوئی والی نہ تھا، یعنی کہ اگر کوئی یتیم ہو جاتا تو لوگ اس کو دھکے دیتے، گھر سے نکال دیتے، ان کے ساتھ نوکروں والا سلوک کرتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی نگہداشت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمائے، یعنی کہ اپنی 2 انگلیاں جو ہیں آپ نے ملائیں اور ملا کر فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ھذا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ میں اور یتیموں کی نگہداشت کرنے والا بہشت یعنی جنت میں یوں ایک ساتھ ہوگی، یعنی کہ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑا اور کہا کہ میں اور جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے وہ اور میں جنت میں بالکل ایک ساتھ ہوں گے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ زوجہ ہیں حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی صحابی رسول ہیں اور ان کی جو بیوی ہیں وہ بھی صحابیہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ جس دن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موطا میں شہید ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا اسماء جعفر کے بچوں کو بلاؤ۔ میں نے بچوں کو خدمت اقدس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور رو پڑے اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاید جعفر کی طرف سے کچھ خبر آئی ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ آج شہید ہو گئے، یعنی معلوم ہوا کہ اگر ان کے والد شہید ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں کو بلایا اور بلا کر سینے سے لگایا کہ ان کو یہ تسلی دی کہ اگر آپ کا باپ زندہ نہیں ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگہبانی کرنے کے لیے آپ کا والی و وارث میں خود ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے والی کیسے ہیں، غلاموں کا مولا کیسے ہیں؟ اس دور میں غلاموں کے ساتھ بڑا ظالمانہ برتاؤ کیا جاتا تھا، جیسے کہ آپ کے سامنے حضرت بلال حبشی کا مشہور واقعہ موجود ہے کہ حضرت بلال حبشی کو بہت زیادہ مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کہ کوئی ہے جو حضرت بلال کو آزاد کرا دے کافروں سے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آپ نے جا کر ان کو آزاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس دور میں غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی اور حکم دیا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ آپ نے کہا نوکر نہیں بلکہ یہ بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھائیوں والا سلوک کرو، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت بنایا، یعنی کہ تم سے نچلے درجے میں بنایا ہے، جو تم کھاؤ ویسا ہی ان کو بھی کھلاؤ اور جو تم پہنو ویسا ہی انہیں بھی پلاؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ مت ڈالو، یعنی کہ جتنا ایک انسان کام کر سکتا ہے صرف اتنا ان سے کام کرواؤ، جانوروں کی طرح ان سے کام مت لو۔ بچوں پر شفقت کیسی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے نہایت شفقت فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں کے پاس سے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کرتے تھے اور رو کر پیار کرتے تھے، ایسا نہیں کرتے تھے کہ گزر جاتے تھے بلکہ بچوں سے بھی سلام کرتے تھے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر گزرنے والا بیٹھے ہوئے پر پہلے آنے والے پر بعد میں آنے والا سلام کرے، یعنی کہ اگر میں بیٹھی ہوں آپ اوپر سے آئی تو آپ مجھے سلام کریں گے، میں اوپر سے آئی ہوں آپ بیٹھی تو میں آپ کو سلام کروں گی۔ اسی طرح آپ وہاں پر کہیں کھڑی ہیں، میں گزری ہوں تو میں نے سلام کرنا ہے، اگر میں کھڑی ہوں آپ گزری ہیں تو آپ نے سلام کرنا ہے۔ حضور بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ بچے کھڑے ہوئے کھیل رہے ہیں تو آپ گزرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے کہ اقرا بن حابس تمیمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہنے لگی میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے کبھی کسی کو یوں پیار نہیں کیا۔ یہ صحابی رسول اقرا بن حابس
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو حضرت حسن کو اتنا زیادہ پیار کریں لیکن میرے تو 10 بیٹے، میں نے کبھی ان کو یوں پیار نہیں کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، یعنی کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی کہ اگر میں اس بچے کے ساتھ پیار کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھ سے پیار کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جانوروں سے بھی اچھے سلوک کی تاکید فرمائی، یعنی کہ آپ صرف انسانوں نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی محبت اور پیار کرتے تھے اور ان کی بھی عزت کرتے تھے اور ان کے بھی احترام کرتے تھے اور ان کے بھی حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ اچھا، تو آج ہم نے کیا پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امت کے لیے ہیں، کافروں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے اور غلاموں کے لیے اور بچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ تو نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہوگا اخوت اور مساوات، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی سبق ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔